یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بازارات ہیں شہدائے احد کے، اور جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ پہاڑ ہے جبل رما۔ اچھا، یہاں پر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور یہاں پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آرام فرما ہے، اور ان کے ساتھ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے مزارات مبارک بھی ہیں یہ سامنے احاطہ میں۔ یہ اجتماعی قبر ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور ان کے ساتھ میں آرام فرما ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس دنیا میں روئے، وہ ان کی مزار مبارک یہاں پر ہے۔ دوستو، احد کے بارے میں آپ نے بہت سارا سنا ہوا ہوگا، تو یہ احد کا جو پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ احد کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے احد سے محبت۔ جب یہاں پر صحابہ کرام جنگ کے لیے تشریف لائے، اور اس جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں یہاں پر آرام کے لیے وہ سامنے پہاڑ ہے وہاں پر تشریف لے گئے۔ ابھی یہ مسجد ہے یہاں پر احد کے نام سے، شہدائے احد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسد اطہر جو ہے ان باغ میں سے کسی جگہ میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ کائنات پاک بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہاں پر ان کے جسد اطہر کو اٹھایا وہاں سے، اور ان کی حالت اس طرح سی کہ آپ بہت روئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا، آپ نے جو ہے حق ادا کر دیا چچا ہونے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ روئے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی خدمت میں سب سے پہلے تو ہم سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا ام رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ، السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، السلام علیکم جمیع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، جنگ احد ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ جو ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی صحابہ کرام سے، اور یہاں پر جو میں آپ کو پہاڑ دکھا رہا ہوں یہ جبل رما ہے۔ جبل رما وہ پہاڑ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 تیر انداز جو ہے یہاں پر بٹھائے، اور ان کو حکم دیا کہ آپ نے جنگ کی صورتحال کچھ بھی ہو، آپ نے یہاں سے واپس نہیں اترنا جب تک میرا حکم نہ ہو۔ تو جنگ کا منظر اس طرح سے تھا کچھ کہ کفار جب حملہ کے لیے آئے اور ان کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب کفار بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، اور اوپر بیٹھے ہوئے تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ ابھی جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہمیں نیچے اتر کر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور مال غنیمت کے لیے بھی انہوں نے جو ہے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ ان میں سے چند صحابہ کرام وہاں پر تشریف فرما رہے، اور انہوں نے سب کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہاں سے نہیں اترنا۔ اسی دوران جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر جگہ خالی ہو گئی ہے، تو انہوں نے پیچھے سے، اس پہاڑی کے پیچھے میں آپ کو دکھا رہا تھا، اس پہاڑی کے پیچھے سے اپنے لشکر کو واپس لے کے آئے اور مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور اس دوران جو ایسا ہوا تھا جنگ کا منظر کہ سامنے سے کفار جو بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بیچ میں آ گئے ہیں، تو وہ بھی واپس موڑ آئے، اور یہاں سے یہ دیکھیں، یہ پہاڑ کا جو بیک سائڈ ہے، یہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو ہے قافلہ اس طرف سے آیا تھا، حملہ کیا تھا، اور یہاں پر بیچ میں جو ہے مسلمان درمیان میں آ گئے۔ پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا تھا اور آگے سے بھی حملہ ہو رہا تھا۔ اس حملے کے دوران جو ہے صحابہ کرام میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ ظاہر ہے اس ٹائم میں جنگی لباس تو نہیں ہوا کرتے تھے، عام لباس میں مسلمان ہوا کرتے تھے، اور کفار بھی انہی لباس میں ہوتے تھے۔ تو اسی دوران صحابہ کرام کافی سارے شہید ہوئے، اور اسی ٹائم میں جو ہے ایک افواہ اڑا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ تو جس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے نعرہ لگاتے ہوئے ایک طرف کو گئے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بہت سارے جانثاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاروں طرف جو ہے جھرمٹ کی صورت میں جو ہے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ایک طرف پہاڑ کی طرف لے کے گئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گال مبارک بھی زخمی ہوا، اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے ساتھ میں جو ہے ایک پہاڑی ہے وہاں پر ابھی زیارت کے لیے بند کیا ہوا ہے، کبھی نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ میں اس کی بھی آپ کو زیارت کراؤں گا، تو وہاں پر آپ تشریف لے گئے، اور اس کے بیک میں جو ہے احد کے بیک میں ایک مسجد ابھی بنی ہوئی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے۔ تو صحابہ کرام کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انسانی ظاہر فطرت ہے کہ جب جنگ کی صورتحال کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ اس میں جو ہے، جو میں سامنے آپ کو پہاڑ دکھا رہا ہوں، اسی پہاڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے تھے۔ تو یہاں پر جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ یہاں پر 70 صحابہ کرام جو ہے شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جو ہے نماز جنازہ الگ الگ سے پڑھا ہے۔ ان سب کے آگے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو رکھا، ان کا جنازہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھا، اور ان میں سے جو ہے 2 صحابہ کرام اس میں مسجد اپنا جنت البقیع میں مدفن ہیں۔ جنت البقیع میں کیونکہ وہ زخمی ہوئے تھے، ان کی بعد میں شہادت ہوئی تھی۔ یہاں پر جو ہے 68 یعنی 68 جو ہے صحابہ کرام آرام فرما ہیں، ان میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی قبر مبارک اور ان کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام وہ ایک ہی قبر میں ہیں۔ باقی سب کی جو ہے اجتماعی قبر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی۔ یہ آپ کو میں جو مزار مبارک دکھا رہا ہوں، یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جنگ میں کمانڈر ان چیف تھے۔ جیسے کہ جنگ احد میں بھی آپ دیکھیں، جنگ احد تو آپ کے سامنے ہے، اور غزوہ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کو جنگ کے لیے بھیجا تھا ان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ 2 شخصیات ایسی تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بہت ہی آپ نے ان سے محبت کی ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی کفار سے لڑنے والے اور کفار کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، تو ایک دفعہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ بھی اس طرح سے ہے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زخمی کر دیا، آپ کو جو ہے سر مبارک کے اوپر پتھر مارا، اور پتھر مارنے کے بعد وہ کفار ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھ کر ایک شخص نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کے چچا، آپ کے بھتیجے کو جو ہے ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے۔ آپ اتنے غصے کی شدت میں تھے، اور ابو جہل ایک کفار سب ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، آپ نے اسی طرح سے ان کو جا کے ایسے مارا کہ ابو جہل جو ہے وہاں پر زخمی ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ کوئی خوشی کے آثار نمودار نہیں ہوئے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئیں گے۔ تو اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میں اسلام لانا بہت ہی مہنگا رہا۔ بعض روایت میں آتا ہے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے، اور ان کے اسلام لے کے آنے سے قبل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے جو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ کسی نے آ کے صحابہ کرام میں سے اطلاع دی کہ عمر فاروق آ رہا ہے اور اس کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں، اس کی تلوار ننگی ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ شیر خدا، شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے دو عمر کو، اگر اس کے ارادے ٹھیک ہوئے تو ہم اسے استقبال کریں گے، ان کا احترام کریں گے، اگر ان کے ارادے خطرناک ہوئے تو عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر ہوگا۔ اتنے آپ شجاعت تھے آپ رضی اللہ عنہ کہ آپ کے نام سے جو ہے پورا عرب کانپتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ دعا ہے رب العالمین حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے افراد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے شہداء احد کے صدقے میں، ان سب کی مغفرت فرمائے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ اللہ پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا فضل و کرم فرمائے،
اور دعا ہے اللہ ہم سب کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کی حاضری عطا فرمائے اور ان کے قدموں میں ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ پاک ہمارے نیک صالح اعمال قبول و مقبول فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ رحم و کرم فرمائے، ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد نبی الرحمت نبی الرحمت نبی الرحمت وکاشف الغمت وکاشف الغمت ومول النعمت محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مجھے اب اجازت دیجیے اور کچھ جو گزارشات میں نے پیش کی، دعا رب العالمین ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیشہ مجھے اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم